السلام علیکم، میں ہوں فرحت اپنے چینل FTV کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازے بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء اکرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی لامحدود نعمتوں سے بہرہ-مند فرمایا، چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز شاداب زمین اور باغات کی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح سے ادا کرتے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے اور وہ اپنے عزیز و اقارب سے بہت محبت سے پیش آتے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں شرک سے، بت پرستی سے اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی شکر گزاری میں رہتے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال معاشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، مگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی قسم کا شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک دن آپ کی اولادیں کھانا کھا رہے تھے کہ گھر کی چھت گر گئی اور وہ سب وفات پا گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی۔ پے در پہ ایسے واقعات سے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن حضرت ایوب کی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی۔ حضرت ایوب کے گھر کے باہر آپ کے پیروکار اور قوم کا ہجوم اکٹھا تھا اور سب آپ کی خستہ حالی پر گریہ آزاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا، اور کہا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر مزید آزمائش سے گزرنا ابھی باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر تکلیف دہ زخم بن گئے، جن میں سے ٹیس اٹھتی تھی تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے اور جسم پر راکھ ڈالتے رہتے۔ اس موذی بیماری کو دیکھ کر عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خوب خدمت کرتی، لیکن بیماری دن بہ دن بڑھتی رہی۔ اسی دوران ایک دن شیطان آپ کی بیوی سے ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں ایک شرط پر اس کا علاج کروں گا کہ اگر ان کو شفا ملی تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی ہے، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو طبیب کے متعلق بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں تمہیں 100 کمچیاں ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو کہ کفر اور شرک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی بیماری بڑھتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کرتے رہے۔
अब तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जिस्म से गोश्त खत्म हो गया, बस हड्डियां ही रह गई थी। एक दिन आपकी बीवी ने कहा कि अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे 70 साल तक ठीक रखा है, अब कम से कम 70 साल तक तो मैं सब्र कर लूं। ये सुनकर आपकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन का वाकया है कि आपके भाई आपसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहने लगे, आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारियों में मुब्तला ना होते। जिस पर हजरत अयूब बहुत दुखी हुए। रवायतों के मुताबिक आप इस बीमारी में 18 साल तक मुब्तला रहे। बरसों तकलीफ झेलने के बाद भी आप सब्र और शुक्र करते रहे और फिर आपने अल्लाह के हुक्म से ये दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। लिहाजा अब इम्तिहान की घड़ी ख़त्म हुई, आप अल्लाह की आज़माइश पर पूरे उतरे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पे मारा, वहाँ से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे पानी जिस्म पर पड़ता, जिस्म में ताकत और तवानाई आती रही, यहाँ तक कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भेजे, जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद आपकी बीवी तशरीफ लाई तो वो आपको पहचान ना सकी। उन्होंने आप ही से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक बीमार शख्स होता था, वो कहाँ गया? इस पर हज़रत अयूब ने फरमाया कि मैं ही अयूब हूँ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लुटा दिया। अल्लाह के मोज़े से, उस पानी की बरकत से हज़रत अयूब और उनकी बीवी दोनों जवान हो गए। आप अपनी बस्ती में वापस लौट आए। अल्लाह ने दोबारा आपको माल, मुआशी, ज़मीन, औलाद अता फरमाई। रवायतों में लिखा है कि हज़रत अयूब के 2 खेत थे, एक गंदुम का और एक जौ का खेत था। अल्लाह ने 2 बादल भेजे, एक बादल गंदुम के खेत पर और एक बादल जौ के खेत पर बरसा और जमीन सोने और चांदी से भर गई। हज़रत अयूब ने 4 नस्लों को अपने सामने फलते फूलते देखा और 140 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। नाजरीन, इस बात से पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का भी इम्तिहान लेते हैं और जब वो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, उनके दर्जात और मरातिब और बुलंद फरमाते हैं। सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।